يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هدى أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال تعالى في كلامه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم ناظرین، تحفہ رمضان المبارک کے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی آج 14ویں کڑی ہے، جس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے اور میں آپ تمامی حضرات کو طیب قلب سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں. ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ایک عبادت ہے. جس طرح سے صلاۃ، صوم، زکوٰۃ، حج ایک عبادت ہے، اسی طرح سے دعا بھی ایک عبادت ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، کہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے. محترم ناظرین، انسان دنیا میں چاہے جتنی ترقی کر لے، چاہے جس بلندی پر فائز ہو جائے، چاہے جتنی نعمتوں کو اکٹھا کر لے، کبھی بھی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب اسے کسی سہارے یا سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. اور ایسے حالات میں جب کہ اسے پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں، اللہ رب العالمین کے جناب میں رجوع کرتا ہے، جو کہ حقیقی مسبب الاسباب ہے. اس کے دربار میں اپنے پیشانی کو خم کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس شخص کے مطلوبہ سامان کو اسے مہیا کرتا ہے، اس کے مسائل کا حل نکالتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایسی ہے جو بندوں کے مطلوبہ اشیاء کو انہیں مہیا کرتا ہے. حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، آپ سے دریافت کریں، میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب کبھی وہ پکارتا ہے. محترم ناظرین، اس آیت کے سلسلے میں ایک چیز آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ان آیتوں کے درمیان ذکر کیا ہے جہاں قرآن مجید کے اندر ماہ رمضان اور صوم کے احکام و مسائل ذکر ہیں. یعنی سورہ بقرہ کی آیت جہاں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد پھر وہ آیت جس میں مسافر اور مریض کے صوم کے متعلق کے احکام اور مسائل ذکر ہیں. اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت. اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر کیا. اس آیت کے بعد پھر اللہ رب العالمین آیت ذکر کرتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث والی آیت اللہ پھر ذکر کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو، یعنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ والی آیت کو ان آیتوں کے درمیان ذکر کیا ہے جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے
ماہ رمضان اور اس کے صوم کے احکام و مسائل ذکر کیے ہیں، جس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے، جس کا صاف اور سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ رمضان کا اور دعا کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اس ماہ کی جہاں بہت ساری فضیلتیں ہیں، انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ میں بندوں کی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ سنتا اور قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اس ماہ میں ایک بندہ حالت صوم میں ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں بندہ بہت سارے گناہ کے کاموں سے، بہت سارے معاصی کے کاموں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو خم کرتا ہے، اپنے تمام تر توجہات کو اللہ کی جانب مائل کر دیتا ہے، اپنی زبان، اپنی خواہشات اور تمام تر چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ میں اس کے دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دعا جہاں ایک طرف اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے، جہاں انسان کی ایک ضرورت ہے، وہیں دعا کرنے کا اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ لوگوں تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو پکارو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری پکار کو سنے گا، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ لوگوں اپنے رب کو چپکے چپکے، پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، اپنے رب سے دعائیں کرو۔ انہ لا يحب المعتدین، یقیناً وہ ذات، وہ اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین توبہ و استغفار کرنے والوں کو بہت زیادہ ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ یقیناً جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یقیناً وہ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، بہت زیادہ بھلائی کے کام انجام دینے والے، خرچ کرنے والے، اور صبح صبح سحر کے وقت، رات کے پچھلے پہر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین توبہ استغفار کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ لوگوں اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کراؤ، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک اور جگہ توبہ استغفار کو، دعا کو فلاح و کامرانی کا ذریعہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ سے دعائیں طلب کرو، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین توبہ و استغفار میں، دعا میں خلوص و للہیت کی طرف ابھارتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب بھی اللہ رب العالمین سے توبہ کرو تو خالص توبہ کرو، خلوص و للہیت کے ساتھ، اللہ رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرو۔ محترم ناظرین، توبہ و استغفار، دعا کوئی عام عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر تمام انبیاء کرام کا عمل رہا ہے، ایک ایسا عمل ہے جس پر تمام انبیاء کرام کا عمل رہا ہے، انبیاء کرام کا شیوا رہا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اسی دعا کے بدولت ہی، اسی دعا کے نتیجے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا، اسی دعا نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے نکالے، اسی دعا نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو
کنویں سے باہر نکالا، اور اسی دعا کی بدولت تھی اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا، جس کا نقشہ قرآن کچھ یوں کھینچتا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اور اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی نے نگل لیا، اسی دعا کی بدولت مچھلی مجبور ہوئی ان کو سمندر کے ساحل پر اگلنے پر۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں رب العالمین سے صرف دعائیں کرتے رہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال تک مسلسل بیماریوں نے پکڑ رکھا تھا، انہوں نے رب العالمین سے صرف دعائیں کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ بیماری نے پکڑ رکھا ہے، اللہ زخموں نے چور کر رکھا ہے، تو ہی رحم کرنے والا، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے قوم والوں سے، اپنے بستی والوں سے عاجز آ گئے، اپنے بستی والوں سے تھک چکے تھے، تو رب العالمین سے دعا کی، ربی نجنی و اہلی مما یعملون۔ محترم ناظرین، ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ دعا جہاں ایک عظیم عبادت، ہماری ضرورت، رب العالمین کا حکم اور انبیاء کرام کا شیوا ہے، تو ہماری اب ضرورت ہے کہ ہم اس کا خاص اہتمام کریں۔ بالخصوص اس ماہ میں ہم کثرت سے نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے حصول کے خاطر اس کے سامنے دستے سوال دراز کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ یقیناً تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ جو شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کے پکار کو سنتا ہوں، لیکن جو شخص تکبر کے بنا پر، گھمنڈ کے بنا پر میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے، مجھ سے دعا نہیں کرتا، مجھ سے سوال نہیں کرتا، ان قریب وہ جہنم میں عہدے میں ڈالا جائے گا۔ ناظرین کرام، اے رہی قرآن کے اندر دعا نہ کرنے والوں کی وعید، وہیں حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے کہا انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے سوال نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اس دنیا کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ آپ اگر دنیا میں لوگوں سے سوال کریں، جتنا زیادہ سوال کریں گے لوگ اتنا زیادہ ناراض ہوں گے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ جو شخص مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اس پر ناراض ہوتا ہوں۔ محترم ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بالخصوص اس ماہ میں رب العالمین سے دعائیں کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، آئیے اب دعا کی قبولیت کے کچھ آداب و شرائط جان لیتے ہیں کہ کیا طریقہ اور کیا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جن کو اگر اپنایا جائے، جن کا اگر لحاظ رکھا جائے تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا کی جائے، جب بھی اللہ رب العالمین کو پکارا جائے تو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب بھی اللہ رب العالمین کو پکارو، جب بھی اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ تو حاضر قلبی کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ، پورے اصرار کے ساتھ اور سچے دل سے اللہ رب العالمین سے التجائیں کرو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، کیونکہ ایک حدیث میں ذکر ہے جو شخص اللہ رب العالمین سے غفلت میں یوں ہی بغیر مطلب کے لہو سہو میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح سے دوسری چیز جس کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے وہ ہے کہ جب بھی بندہ دعا کرے، اللہ رب العالمین سے جب بھی سوال کرے تو سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کی خوب زیادہ حمد و ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے ساتھ اس کی خوب زیادہ تعریف کرے، جو طریقہ اللہ رب العالمین نے خود سورہ فاتحہ کے اندر اپنایا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص نے دعا کی اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یقیناً اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے شہادت کے واسطے کہ تو ہی اللہ ہے،
تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، تجھ کو کسی نے نہیں جنا، نہ تو جنا گیا ہے، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ طریقہ دیکھا اس شخص کو دعا کرتے ہوئے اس طریقے سے، تو کہا کہ جو بھی شخص اس جیسا دعا کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز ہے کہ جب بھی دعا کی جائے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجی جائے۔ اس سے ہوگا کیا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، رحمت کا نزول ہوگا، اور جو دعا کے قبولیت کے دروازے ہیں وہ تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے صلاۃ ادا کی اور صلاۃ کے درمیان رب العالمین سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے دعا کرنے والے، تو نے جلد بازی سے کام لیا ہے، جب بھی دعا کرو تو اللہ رب العالمین کی پہلے حمد و ثنا بیان کیا کرو، پھر مجھ پر درود پڑھا کرو، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرو، تب اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، ورنہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا میں مجھ پر درود نہ بھیجی جائے، جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھی جائے، وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ چوتھی چیز جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ ہے کہ جب بھی بندہ دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل صاف ستھرا ہو، باوضو ہو، اور قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ اسی طرح سے پانچویں چیز ہے دعا کے شرائط میں سے کہ بندہ جو بندہ دعا کر رہا ہے، جو شخص دعا کر رہا ہے، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب حلال کمائی کا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے سعد بن ابی وقاص، تم اپنے کھانے کو، اپنے پہننے کو، اوڑھنے کو، اپنے تمام اعمال کو، تمام چیزوں کو حلال کمائی کا ذریعہ بنا کر اس کو رکھو، ان کو پاکیزہ بنا کر رکھو، تبھی اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے جن تمام چیزوں کا جو تمام چیزیں ایک انسان کے دعا میں، اس کے قبول ہونے میں، اس کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز ہے کہ حرام کمائی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کمائی کو حلال رکھے، کیونکہ جو کمائی حرام کی ہوتی ہے، جو مال حرام کا ہوتا ہے، جس کا پہننا اوڑھنا بچھانا سب کچھ اس کا اگر حرام کا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ساتویں اور آخری چیز ہے کہ دعا کے قبولیت کے جو اوقات ہیں بندہ اس میں دعائیں کرے، جیسے یوم عرفہ کے دن، جمعہ کے دن، جنگ کے حالت میں، آب زمزم پیتے وقت، اسی طرح سے بہت سارے وقت ہیں جن میں دعا خصوصیت کے ساتھ قبول کی جاتی ہے۔ ان میں بہت اہم ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ سنتا اور قبول کرتا ہے۔ بالخصوص افطار کے وقت اور سحر کے وقت اللہ رب العالمین دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ رب العالمین کے سامنے دست سوال دراز کریں، رب العالمین سے زیادہ دعائیں کریں، اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرائیں، اور یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا یہ اس کے تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے، اور جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کریں۔ اخیر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو دعا کی اہمیت و فضیلت سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔